سلمہ بن صخر بیاضی رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، مجھے عورتوں سے بہت رغبت تھی۔ میرے خیال میں کوئی مرد اتنی کثرت سے صحبت نہیں کرتا ہوگا جس کثرت سے میں کرتا تھا۔ جب رمضان شروع ہوا میں نے رمضان ختم ہونے تک بیوی سے زہار کر لیا۔ ایک رات وہ مجھ سے باتیں کر رہی تھی کہ اس کے جسم کا کچھ حصہ کھل گیا۔ میں بے قابو ہو کر اس سے ہم بستر ہو گئے۔ جب صبح ہوئی تو میں نے اپنی قوم کے کچھ افراد کے پاس جا کر اپنا واقعہ سنایا اور انہیں کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھتے ہیں، اس کا کفارہ کیا؟ انہوں نے کہا ہم تو نہیں پوچھتے، اگر ہم نے پوچھا تو اللہ ہمارے بارے میں قرآن مجید کی آیات نازل فرما دے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ناراضی والے الفاظ ارشاد فرما دیں گے جو ہمارے لیے عار کا باعث بنے رہیں گے، اس لیے ہم تیرے گناہ کے بدلے تجھی کو بھیجتے ہیں، خود ہی جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنا معاملہ عرض کر۔ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں روانہ ہوا حتیٰ کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، واقعہ عرض کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے یہ کام کیا ہے؟ میں نے کہا میں نے یہ کام کیا، اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، اللہ تعالیٰ کا میرے بارے میں جو حکم ہوگا اس پر صبر اور اسے دل سے قبول کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک گردن آزاد کرو، یعنی غلام یا لونڈی۔ میں نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر مبعوث فرمایا، میں تو صرف اپنی اس گردن کا مالک ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھو۔ میں نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر جو آزمائش آئی ہے یہ بھی روزوں ہی کی وجہ سے آئی ہے۔ آپ نے فرمایا پھر صدقہ کر، 60 مسکینوں کو کھانا کھلا۔ میں نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر مبعوث فرمایا، ہم نے تو یہ رات اسی طرح گزاری کہ ہمارے پاس شام کا کھانا بھی نہیں تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبیلہ بنو زریق کی زکوٰۃ جمع کرنے والے کے پاس جا اور اسے کہہ کہ وہ اپنے قبیلے کی زکوٰۃ تجھے دے دے، اس میں سے 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے اور باقی سے خود فائدہ اٹھا لے۔ زہار کا معنی یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو کہے تو میرے لیے ایسے ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ، اس کا مطلب یہ ہے کہ تو مجھ پر اسی طرح حرام ہے جس طرح ماں حرام ہوتی ہے۔ اسلام سے قبل لوگ ایسے کہا کرتے تھے۔ زہار کرنا گناہ ہے لیکن اس سے نکاح نہیں ٹوٹتا، صرف اس وقت تک مقاربت منع ہو جاتی ہے جب تک کفارہ ادا نہ کر لیا جائے، اور اس گناہ کا کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کیا جائے یا 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے جائیں۔ اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو 60 مسکینوں کو ایک وقت کا کھانا کھلا دیں۔ جس شخص پر کسی وجہ سے کفارہ واجب ہو جائے اور وہ اتنا غریب ہو کہ ادا نہ کر سکتا ہو تو مسلمانوں کو چاہیے صدقات اور زکوٰۃ سے اس کی مدد کریں تاکہ وہ کفارہ ادا کر سکے۔ اگر مقررہ مدت کے لیے زہار کیا جائے پھر اس مدت میں مقاربت سے پرہیز بھی کیا جائے تو کفارہ واجب نہ ہوگا۔ اگر زہار میں مدت کا ذکر نہ ہو، جب بھی بیوی سے ملاپ کرنا چاہے گا ضروری ہوگا کہ اس سے پہلے کفارہ ادا کرے گا۔ عروہ بیان کرتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا اللہ بڑی برکتوں والا سب کچھ سنتا ہے۔ خولہ بنت ثعلبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے خاوند کی شکایت کر رہی تھی
میں بھی ان کی باتیں سن رہی تھی، کچھ باتیں سمجھ میں آتی اور کچھ نہ۔ وہ کہہ رہی تھی اللہ کے رسول میرا خاوند میری جوانی کھا گیا، میں نے اس کے لیے بچے پیدا کر کے پیٹ خالی کر دیا، اب جب میں بوڑھی ہو گئی ہوں، اولاد ہونا بند ہو گئی ہے، اس نے مجھ سے زہار کر لیا، یا اللہ میں تجھ ہی سے شکایت کرتی ہوں۔ وہ ابھی وہی تھی کہ جبریل علیہ السلام آیات لے کر نازل ہوئے، قد سمع اللہ قول التی، یقیناً اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو تجھ سے اپنے شوہر کے بارے میں تکرار کر رہی تھی اور اللہ کے آگے شکایت کر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ سننے کی صفت سے متصف، اس کی سماعت بندوں کی طرح محدود نہیں بلکہ لا محدود ہے، سبحان اللہ۔ خولا نے اپنے بڑھاپے کا ذکر اس لیے کیا کہ اگر وہ جوان ہوتی تو ان کے لیے دوسرا نکاح کر لینا آسان ہوتا، کوئی نہ کوئی ان کی جوانی کے پیش نظر یا اولاد کی امید سے ان سے نکاح کر لیتا، اس طرح ان کے بچوں کی دیکھ بھال بھی آسان ہو جاتی۔ یہ بات ثابت ہوئی کہ مصیبت میں اللہ ہی سے دعا کرنی چاہیے، اللہ تمام مشکلات کو حل کرنے والا۔ یہ بات ثابت ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کوئی شرعی حکم جاری نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ کی طرف سے جو حکم نازل ہوتا ہے خود بھی عمل کرتے اور کرواتے تھے۔ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، کہہ دیجئے مجھے یہ حق نہیں میں اپنی طرف سے اس قرآن میں ترمیم کروں، میں تو اسی کی پیروی کروں گا جو کچھ میرے پاس وحی کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں، انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، تو مجھے بھی ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف۔ عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ آدمی نے اپنی بیوی سے زہار کیا، پھر کفارہ ادا کرنے سے پہلے ہم بستر ہو گیا، پھر نبی کی خدمت میں واقعہ عرض کیا، آپ نے فرمایا تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا اللہ کے رسول چاندنی میں میری نظر اس کی پازیبوں پر پڑی، پھر مجھے اپنے آپ پر قابو نہ رہا اور میں اس سے مباشرت کر بیٹھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور اسے حکم دیا کہ کفارہ ادا کرنے سے پہلے اس کے قریب نہ جا۔ زہار کرنے والے کو کفارہ ادا کرنے تک بیوی سے الگ رہنا چاہیے۔ اگر وہ غلطی سے کفارہ ادا کرنے سے پہلے مقاربت کر لے، 2 کفارے ادا نہیں کرنے پڑیں گے بلکہ ایک ہی کفارہ ادا کرے گا اور اللہ سے معافی مانگے گا اور استغفار کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمت کی برکھا برسا، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔